حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رمضان کا جب مہینہ آنے لگا تو حضور نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، سب کو جمع کیا اور فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، عظمت والا مہینہ جس میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہتے۔ سب سے پہلی بات حضور نے جو ذکر فرمائی اس حدیث میں شب قدر، فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ اور عظمتوں میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز ذکر کی کہ اللہ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی نے اس ایک رات میں عبادت کی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری رات عبادت کرتا رہے، ایسا بھی نہیں، اس ایک رات میں کسی نے عبادت کی، 2-4 رکعت نفل نماز پڑھ لی، قرآن کریم کی تلاوت کر لی، علماء نے لکھا ہے کہ اس نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اللہ پاک پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دیں گے، حالانکہ وہ رات میں سویا بھی۔ تو شب قدر پانے کے لیے پوری رات کی عبادت ضروری نہیں ہے۔ رمضان کے کس عشرے میں شب قدر ہے؟ پہلے 10 دن میں یا دوسرے 10 دن میں یا تیسرے 10 دن میں، متعین نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے بھر کا اعتکاف فرمایا۔ جب مہینے بھر کا اعتکاف فرمایا اور پہلا عشرہ ختم ہوا تو حضور نے اپنے ترکی خیمے سے باہر سر نکال کر کے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش کے لیے، لیکن شب قدر ملی نہیں، اس لیے پھر میں دوسرے عشرے کا اعتکاف کر رہا ہوں۔ آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور جب 20 دن مکمل ہو گئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف شروع کیا تھا، ان 20 دنوں میں شب قدر نہیں ملی، جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کرے۔ لوگوں نے اعتکاف کیا، پہلی رات گزری 21ویں شب، پہلی رات گزری، صبح آپ نے خیمے سے باہر سر نکالا اور فرمایا کہ مجھے کسی بتانے والے نے یہ بتایا کہ شب قدر اسی عشرے میں، اور میں نے اپنے آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ جو 21ویں شب تھی، بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، بارش کا پانی ٹپکا، اور مصلی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے امامت فرمایا کرتے تھے، وہ جگہ بارش کے پانی کے ٹپکنے سے گیلی ہو گئی، اور ہم نے اپنے آقا کو 21ویں کی صبح فجر کی نماز میں کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ یعنی شب قدر گزر گئی تھی، تب لوگوں کو خبر ہوئی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر جو ہے غالب گمان یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، کبھی 21 میں ہوتی ہے، کبھی 23 میں ہوتی ہے، کبھی 25 میں ہوتی ہے، کبھی 27 میں ہوتی ہے، کبھی 29 میں ہوتی، لیکن آخری عشرہ بھی متعین نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دائر رہتی، یعنی گھومتی رہتی ہے، کبھی پہلے عشرے میں رہتی ہے، کبھی دوسرے عشرے میں رہتی ہے، کبھی تیسرے عشرے میں رہتی ہے، لیکن تیسرے عشرے کی ہر طاق رات میں اسے دیکھا گیا ہے۔ یعنی جو صاحب بصیرت اور صاحب کشف بزرگ حضرات تھے، علماء تھے، انہوں نے اسے اکثر تیسرے عشرے میں پایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس رات میں، اس مہینے میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہی خیر من 1000 شہر،
1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک عبادت کرے، 1000 مہینے تک، تو اسے جتنا اجر و ثواب ملے گا، اگر وہ شب قدر میں عبادت کر لے تو اللہ پاک اس کو اس سے زیادہ ثواب عطا کرے. اس لیے ہم تو بحیثیت مسلمان، ہم پر سب سے پہلے نماز فرض ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں شب قدر ملے، رمضان کی ہر مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھیں، فجر کی نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ پڑھیں. اس بات کا اہتمام کریں. اگر رات میں ہم سے کوئی خاص عبادت نہیں بھی ہو سکی اور ہم نے شب قدر پانے کی نیت سے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کا اہتمام کر لیا، کچھ 2-4 رکعت نفل نمازیں پڑھ لی، کچھ اللہ کا ذکر 2-4 تسبیح کر لی، کچھ قرآن کریم کی تلاوت کر لی، تو یہ سمجھ لو کہ آپ نے شب قدر پا لی. اور ایک شب قدر 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزارا، ایسا ثواب اللہ پاک عطا کریں گے. اور شب قدر کا جو پس منظر ہے آپ کو پتہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے کسی عبادت گزار شخص کا تذکرہ کیا کہ اس نے 500 برس تک اللہ کی عبادت کی. صحابہ کرام سوچنے لگ گئے کہ ہماری تو زندگی 60-70 سال، اگر ہم ان کی برابری کرنے کے لیے 60-70 سال کا زمانہ پورا عبادت میں گزار دیں تو کہاں 60-70 سال اور کہاں 500 سال، برابری تو ناممکن ہے. تو بہت ملال ہوا کہ ان جیسے لوگوں کا عبادت کا جو مزاج تھا، ہم ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں. حضور سے اس بات کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام کے اس ملال پر حضور کو بھی ملال ہوا. اللہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے اس امت کو شب قدر عطا فرمائی. اگر کوئی شخص ایک شب قدر کی عبادت کرے تو 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزارا. اور زیادہ کتنا اللہ کو معلوم. 2 شب قدر مل گئی، 3 شب قدر مل گئی، 5 شب قدر مل گئی، 10 شب قدر مل گئی. ظاہر بات ہے بالغ ہونے کے بعد سے مرنے تک کتنا رمضان اللہ ہمیں عطا کرتے ہیں. اگر ہر رمضان میں ہم شب قدر کی تلاش کی نیت سے مغرب اور عشاء کی نماز کا اہتمام کریں، تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھیں، تو ہمیں شب قدر مل گئی. 10 سال اگر ہم نے 10 سال شب قدر کو تلاش کیا، آخر عشرے میں رمضان کے ہر پہلے دن سے آخر دن تک ہم نے اہتمام کیا، شب قدر مل گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے 833 سال کا زمانہ اللہ کی عبادت میں گزارا. یہ اللہ تعالیٰ کی داد و دہش ہے. اس امت پر اللہ پاک کا خاص انعام و کرم ہے. اس لیے استقبال رمضان میں یہ بات آپ نوٹ کر لیں. رجب گزر گیا، شعبان گزر گیا، جانے دو، ہم نے کیا کیا نہیں کیا جانے دو، لیکن رمضان سر پر ہے. پہلے دن سے آخر دن تک ہمیں تمام فرض نمازوں کا باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہے. پورا مہینہ روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور کچھ زائد عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، اور ہر مغرب کی نماز، ہر عشاء کی نماز، تراویح باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہے. کریں گے؟ آپ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انشاءاللہ آپ کو شب قدر ملی. پوری رات عبادت کرنا ضروری نہیں ہے. جیسے 27ویں شب میں کچھ لوگ جو مغرب سے لگتے ہیں تو صبح تک لگے رہتے، اللہ اجر دے گا، لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ آپ مغرب سے لے کر کے صبح صادق تک عبادت میں لگے رہیں تو شب قدر ملے گی. ایسا نہیں ہے. جو میں نے بتایا، آپ نے اگر اتنا بھی کر لیا تو آپ کو شب قدر مل گئی.
اب اس سے آسان چیز اور کیا چاہیے؟ مگر نیت ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ نیت ضروری ہے. جیسے بغیر نیت کے آدمی بھوکا پیاسا رہا تو روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. نیت کرو گے تو شب قدر کا اجر و ثواب ملے گا. اس لیے رمضان کی ہر رات شب قدر کی تلاش کی نیت سے مغرب کی نماز با جماعت، عشاء کی نماز با جماعت، تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا، خوش دلی کے ساتھ پڑھنے کا، بشاشت کے ساتھ پڑھنے کا. وہ مسجد نہیں ڈھونڈنے کا جہاں 5 منٹ پہلے تراویح ختم ہوتی، 10 منٹ پہلے تراویح ختم ہوتی، 15 منٹ پہلے تراویح ختم ہوتی. نہیں، قرآن کریم جہاں اطمینان سے پڑھا جاتا ہے، روانی کے ساتھ، صاف تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، وہاں خوش دلی اور بشاشت کے ساتھ آپ تراویح پڑھیں. آپ کا 10 منٹ 15 منٹ تراویح میں زیادہ لگ جائے گا، لیکن یہی وقت کل آپ کو میدان محشر میں کام آئے گا. اس لیے خوش دلی اور بشاشت کے ساتھ تراویح پڑھیں. ڈنڈی مار کر تراویح نہ پڑھیں. بعض لوگ کیا کرتے، پہلی رکعت میں ڈنڈی مارتے، پیچھے آخری صف میں نماز پڑھتے اور بیٹھے رہتے. امام اور باقی سارے لوگ اہتمام سے تکبیر تحریمہ سے تراویح میں شریک ہو جاتے. کچھ جانگر چور لوگ ہوتے ہیں، وہ پیچھے اپنا بیٹھے رہتے. جیسے ہی امام پہلی رکعت میں رکوع میں گیا، بھاگ دوڑ چالو ہو جاتی اور پھٹ سے آ کر کے کھڑے ہوتے، رکوع میں چلے جاتے. یعنی وہ ایک رکعت میں قرآن سنتے ہیں اور ایک رکعت میں قرآن نماز میں نہیں بیٹھ کر کے سنتے. ایسا نہیں، خوش دلی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ. تو حضور نے فرمایا تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے. اس میں ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر کسی نے کسی کو روزہ افطار کرایا تو اسے اللہ پاک حوض کوثر سے سیراب کریں گے. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہر ایک میں کتنی ایسی حضور نے فرمایا پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے. آپ ایک کھجور دے دیں اور ایک گھونٹ لسی کا دے دیں، روزہ اس سے بھی افطار ہو جائے گا، اللہ وہ اجر دے دیں گے. اور جس نے کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلایا تو اللہ پاک اسے میرے حوض کوثر پر پہنچائیں گے اور پھر وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا اور جنت میں جانے تک پیاسا نہیں ہوگا. فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات اور خلاصی کا ہے. اللہ نے ایسا مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اس کی قدردانی کریں گے نا. ایسا رمضان گزرنا چاہیے اس احساس کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان. کسی کو پتا ہے کہ اگلا رمضان ملے گا؟ ابھی تو یہ جو 2-4 دن جو باقی ہیں یہ بھی زندگی کے ساتھ گزریں گے ایسا یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. روزانہ پکارا ہوتا ہے اور روزانہ لوگ جاتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ نہ ہو. ہمارے قبرستان کا ایوریج ہے، ہم لوگ جا کر کے دیکھتے ہیں آج کتنی میت آئی، کل کتنی میت ہے. 8 سے 12 میت کا ایوریج ہے. کبھی اس سے 2-4 کم بھی ہوتی ہے، کبھی بڑھ بھی جاتی ہے. ایوریج 8 سے 12 ہے، روزانہ لوگ مرتے ہیں. اسی طرح بچوں کی پیدائش بھی ہوتی ہے. بتانا یہ ہے کہ ابھی یہ 2-4 دن میں ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، اسی لیے دعا کریں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان مل جائے تو اس رمضان کو ایسا وصول کرے کہ جیسے زندگی کا آخری رمضان. اگر آپ کو بتا دیا گیا کہ بس رمضان گزرے گا اور آپ کا بلانا ہوگا تو رمضان کیسا گزرے گا؟ اپنا اہتمام کرے،
ایسا رمضان گزرنا چاہیے. یہ رمضان ہماری نجات کے لیے، اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے، اللہ کی مغفرت بخشش حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے نجات اور چھٹکارے کا ذریعہ اور سبب بنے، اتنے اہتمام کے ساتھ ہمیں رمضان گزارنا ہے. گزاریں گے نا؟ اللہ ہمیں قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.